اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 تک ہم نے کر لیا، آیت نمبر 31 پہ اب ہم آ گئے ہیں۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 31، اس کو آیت الامتحان کہتے ہیں۔ آیت الامتحان، امتحان والی آیت۔ تو بات یہ تھی کہ دنیا میں، یا بات یہ تھی یا بات یہ ہے کہ دنیا میں جس نے شرک کیا، جس نے کفر کیا، جس نے اپنا کوئی من مانا طریقہ نکالا اللہ کو پوجنے کا، ان سب نے دعویٰ یہ کیا کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، اور اسی دعوے نے بہت سی بدعات کو جنم دیا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی کہ نیت ہماری بہت اچھی ہے، اور یہ سوچا کہ ہم جو طریقہ بھی اختیار کر لیں، چونکہ نیت بہت اچھی ہے ہماری، لہٰذا اللہ راضی ہو جائے گا اس چیز سے، اللہ خوش ہو جائے گا اس چیز سے۔ تو بات یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا یقیناً بہت اہم چیز ہے، لیکن اگر نیت خالص ہے اور اس میں طریقہ اگر درست نہیں ہے تو وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کسی کی نیت ہے، پکی نیت ہے کہ اس کو کسی کے گھر پہنچنا ہے، خلوص کے ساتھ جانا چاہتا ہے، کسی کے گھر جانا چاہتا ہے، نیت میں شک ہے، ہم کو نہیں ہے شک، مسئلہ کیا ہے، راستہ نہیں پتہ، پہنچے گا، لاکھ خلوص ہوتا رہے نہیں پہنچے گا۔ بہت اچھی نیت ہے، بہت اچھی نیت ہے کہ ہم مثال کے طور پہ بریانی پکائیں گے، نیت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، محبت میں بھی کوئی شک ہے ہی نہیں، مسئلہ کیا ہے، طریقہ نہیں آتا، پکے گی نہیں پکے گی۔ اور یہ شیطان کا یہ ایک اور حملہ لوگوں پر ہمیشہ سے ہوتا رہا کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو تم جو مرضی کرو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ قریش بتوں کو سجدہ کرنے کی دلیل یہی دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ سورہ زمر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ کہا کرتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اللہ کی محبت کی نیت ہی کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی وحی نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خلوص کا تو امتحان ہوتا ہے طریقے سے، عمل سے، خالی جذبات سے کام نہیں چلتا۔ ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ خالی شب قدروں میں رو لینے سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ وہ رونا کسی عمل کی طرف لے کے نہ جائے، کوئی بہتری نہ ہو اس سے۔ جب انسان کے اندر حقیقتاً خلوص ہے تو پھر وہ طریقہ ڈھونڈے گا، جیسے ہم نے بات کی کہ بہت خلوص کے ساتھ کسی کے گھر جانا ہے، ہم اس سے پتہ پوچھیں گے، اور کس سے پتہ پوچھیں گے؟ جو پتہ جانتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کی طرف رہنمائی چاہیے، اس لیے کہ جذبہ عمل میں ڈھلے گا تو کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ تو اللہ سے محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ چاہے گا کہ میں اللہ کو راضی کروں، اور وہ یہ چاہے گا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ اس لیے کہ ون سائیڈڈ لو تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کسی سے ہمیں محبت ہے، وہ جواب میں ہم سے نہیں محبت کر رہے، یہ تو بہت تکلیف دہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ تب یہاں پر ہر محبت کا دعویٰ کرنے والے کا ایسڈ ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ ہے یہاں پر، اسی لیے اس کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے کہ تم کو بہت محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تم کو بہت محبت ہے اللہ سے، تو اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو یہ یہاں پر فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی بغیر قل کے بھی بات کر سکتا تھا، ان کنتم سے بھی شروع ہو سکتا تھا جملہ آیت، لیکن قل کہا گیا اہمیت بتانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اے نبی فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو۔ تو اللہ کی محبت کو اب تا قیام قیامت باندھ دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی پیروی سے۔ پیروی کرے گا کون؟ جو ان پر ایمان لائے گا، جو ان کو رسول مانے گا۔ جو رسول مانتا ہی نہیں وہ کہاں سے پیروی کرے گا؟
تو کہ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. شرط ہے یہاں پر، اللہ کی محبت مشروط ہے. آج کل ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل لو. انکنڈیشنل لو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، شروع میں اللہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ظاہر ہر بچے سے اللہ محبت کرتا ہے. بچے نے عمل کوئی نہیں کیا ہوتا، نہ کوئی نیت ہوتی ہے، نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ وہ اظہار کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے انسانوں سے محبت بہت کی ہے. اللہ بہت رحیم ہے انسانوں کے اوپر. لیکن جب ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں عمل بھی تو کرنا ہے. تو اللہ نے مشروط کر دیا ہے اس محبت کو کہ تم اگر میرے رسول کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا. تو بات یہ ہے کہ جو اتباع کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اتباع کس میں؟ اول عقیدے کے اندر، ان کے اقوال کو ماننا، جو حکم دیا وہ کرنا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا. تو اتباع کرنا ہے عقیدے کے اندر، اتباع کرنا ہے فرما برداری کے اندر. جس طریقے سے نماز سکھا دی اسی طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں ایڈیشن نہیں کرنے. عبادات میں تو آپ کو یاد ہے ہم نے ایک لا ڈسکس کیا تھا، اور وہ لا یہ تھا کہ جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے ہر چیز حلال ہے سوائے کس کے؟ جو بتا دی گئی، جو اسپیسیفک حرام بتا دی، اس کے علاوہ جو قرآن حدیث میں جو اسپیسیفک چیزیں بتا دیں اس کے علاوہ سب حلال ہے. صحیح، یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی. اور عبادات میں کیا بات کی تھی؟ کہ جو اسپیسیفکلی عبادت کا طریقہ قرآن اور حدیث میں بتا دیا اس کے علاوہ سب ناجائز ہے، سب حرام ہے، کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے. تو یہ ہے دراصل عبادت کا معاملہ. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا چلو اس طرح سے ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کر لیتے ہیں، یا ہم یہ کام کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم بعض دفعہ سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تم یوں پڑھ لو اس میں اتنا اجر ہے، یہ کر لو تو اس میں اتنا اجر ہے. تو یہ اجر بتانے والا ہے کون؟ اللہ ہے. اللہ دیتا ہے اجر، اللہ بتاتا ہے، اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے. اور اللہ خالی انبیاء پر وحی نازل فرماتا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. اب مجھ کو اور آپ کو تو نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کام میں کتنا اجر ہے. تو یہ سب سیلف کریٹڈ طریقے بن جاتے ہیں پھر. اور یہ حقیقت ہے کہ جب ایک سنت جو اس کو چھوڑا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بدعت جب ایجاد کی جاتی ہے، اور بدعت کیا ہے؟ سنت کی اپوزٹ ہے بالکل. جب ایک بدعت ایجاد کی جاتی ہے، ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، تو ہمیں انہی طریقوں پر رہنا ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی ایجاد کر رہا ہے نیکی کا طریقہ، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ایک کریکشن سلپ لگا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول آپ کو یہ بتانا بھول گئے تھے، اب میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر رہا ہے. اتنی بڑی بلا ہے بدعت. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کری ہے اس نے اسلام کو گرانے میں حصہ لیا ہے. تو اتباع تو کرنا ہی کرنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے؟ اور یہ اتباع کا ذکر ہے. دیکھیں فرما برداری کے نا 2 لیولز ہوتے ہیں. اتباع ہائر لیول ہے. اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کو فالو کرنا. نہیں کہ زبان سے حکم تو نہیں دیا، بس وہ کرنا جو آپ کر رہے تھے. یہ ہے دراصل اتباع. کئی دفعہ ہم نے کلاس میں ذکر کیا ہے اسلام کا مزاج سمجھنا، کہ اسلام کا مزاج سمجھیں، اسلام کا ٹیمپرامنٹ سمجھیں، اسلام چاہتا کیا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اگر کرنا ہم چاہتے ہیں، ہم سیرت پڑھے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. ناممکن ہے کہ ہم اتباع کر سکیں آپ کا، کہ آپ کا ڈیلی روٹین کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے،
کن باتوں پہ آپ خوش ہوتے تھے، کن باتوں پہ آپ خفا ہوتے تھے. اس کے بغیر تو اتباع ممکن ہی نہیں ہے. حکم نہیں دے رہے، ہم صرف آپ کا مزاج سمجھ رہے ہیں کہ اس بات سے آپ خوش ہوتے تھے، اس بات پہ آپ ناراض ہو جاتے تھے. ایک دفعہ آپ کی کسی بیوی نے دوسری خاتون کے بارے میں صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. ہاتھ سے کیا کہا تھا؟ کہ وہ اتنی سی ہے. ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، ہے نا، ہم یہی تو کہہ رہے کہ ہے، ہم تو برائی تو نہیں کر رہے. پھر ہم بحثیں کرتے ہیں کہ چھوٹے قد والے کے اچھے نہیں لگتے. تو انہوں نے خالی اشارہ کیا تھا کہ وہ اتنی سی ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ تیری بات میں سمندر میں ڈال دوں نا تو سمندر کڑوا ہو جائے. تو مجھے بتائیں کہ ایک عورت کے طور پہ اس وقت میں اور آپ اگر اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اتباع کا کیا تقاضا ہوگا؟ بتائیے جی. آئندہ ایسی بات منہ سے نہیں نکالیں، بات ہی نہ کریں دوسروں کے بارے میں. اور سب سے سیف طریقہ یہ ہے، کوئی ٹاپک اور نکال لیں، انسانوں کے بارے میں بات نہیں کریں. اب کہیں گے لو جی بولیں کیا پھر؟ تو کوئی فرض کیا گیا بہت بولنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے. آپ گنے چنے الفاظ میں بات کیا کرتے تھے. اور آپ نے منع فرمایا ہے، آپ نے پسند نہیں کیا. کن کو؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ثرثارون، تر 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 بولنے والے، مسلسل مسلسل بولنے والے. دیکھیں جتنا بولیں گے اتنی زبان بہکے گی، لکھ لیں یہ بات. اور ہمارے ہاں بہت بولنے والوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ خوش مزاج. اور بیچارے کم بولنے والوں کو خشکے ہیں، بد مزاج ہیں، یہی کہا جاتا ہے ان کو نا، کتنی خوش طبیعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اتنا کم بولا کرتے تھے کہ لوگ آپ کو خشک سمجھیں، بیزار نہیں رہتے تھے لوگوں سے، نہ اتنا بولتے تھے کہ زبان سے گناہ سرزد ہونے لگ جائیں. تو یہ مزاج سمجھنے والی بات ہے نا آپ کا، کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کسی کے لیے منہ سے نکالے. اور سورہ حجرات پہ ہم جائیں گے، وہاں تو پھر اس کے مفصل احکامات آ جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پسند تھا؟ بہت کھانا آپ کو نہیں پسند تھا. یہ اتباع ہے. بے تحاشا کھانا آپ کو اچھا نہیں لگا کرتا تھا. پھر یہ روایات میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دن میں ایک سے زیادہ دفعہ کھا لیا، تو اس پر آپ کو اچھا نہیں لگا. آپ نے کہا عائشہ کیا بس تو یہی کام کرتی رہے گی سارا دن، بس کھانے کا ہی کام رہے گا کیا؟ 1 سے 2 دفعہ. اور ہم کہتے ہیں صبح کا ناشتہ کیا ہے میں نے، 12:30 11:30 ہو گئے. یہ ہے نا. اچھا، اور اگر کوئی کم کھانے لگ جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں جی؟ الزامی. ایسے تھوڑی آرام سے کہتے ہیں مسکرا کر ایسے. جی جی آپ میں سے کس نے کہا یہ بالکل صحیح لے جاتا، ڈائٹنگ کر رہی ہو؟ یہ ہمارا طریقہ، ہم ایک دم ہماری تیوری پر بل آ جاتے ہیں. تو اگر ہم سنت کے طریقے پہ عمل کریں گے نا، آٹومیٹک ہماری ڈائٹ ریگولیٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اور آپ کو کیا پسند نہیں تھا؟ دیکھیں یہ احکامات نہیں دیے آپ نے، حکم نہیں دیا. اگر حکم دیتے تو زیادہ کھانا حرام ہو جاتا. آپ نے بس ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس کے اوپر. اور آپ کو کیا نہیں پسند تھا؟ بے انتہا ہنسنا، بہت زیادہ ٹھٹے لگانا، یہ آپ کو پسند نہیں تھا. اور آپ کو لغ کام پسند نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے من حسن الاسلام المری ان ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کے حسن کا حصہ ہے کہ بیکار فضول لا یعنی لغ کاموں کو چھوڑ دے، پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو زندگی گزارے. ایسی مصروفیات زندگی میں لے کر آئے جو کہ کسی با مقصد چیز کی طرف انسان کو لے کر جائیں، کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہو. زندگی ایسی ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی اور پروڈکٹیو تھا. تو یہ ہے دراصل اتباع. وہ کام کرنے جن کا حکم نہیں دیا. تہجد کا آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ تہجد پڑھتے تھے، ریگولر پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل یا قیام اللیل جس کو ہم کہیں. آپ نے ہفتے میں 2 روزوں کا حکم نہیں دیا، مہینے میں 3 روزے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ رکھا کرتے تھے. تو جو کرتا چلا جائے گا اتنا اللہ کی محبت کے قابل بنتا چلا جائے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھیں بہت ساری باتیں. دکھاوا آپ کو پسند نہیں تھا, ویسٹ آپ کو پسند نہیں تھا, یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی تھیں. تو رفتہ رفتہ عادت اپنی بنا لے انسان. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں ایسی میری عادتیں بنا دے. تو ان کی عادتیں اختیار کر لینا, اور پھر یہ حدیثیں ہم پڑھا کریں. اور ہم سیرت, علماء تو بعض کہتے ہیں کہ کم از کم سال میں ایک دفعہ تو پوری سیرت سننی ہی چاہیے. اور بہت سے آپ دیکھیں اسکالرس کی سیرت پہ بہت سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے, تو وہ سنتے رہیں. اور جب وہ سنیں تو ان میں سے کوئی ایک عادت اڈاپٹ کر لیں. آپ سب سے مسکرا کر ملا کرتے تھے, آپ کے چہرے پر تبسم رہتا تھا, تو اس کو اختیار کر لیں انسان کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں مسکراؤں گی. عبادت سمجھ کے, سنت سمجھ کے ہم مسکرائیں گے. تو یہ ہے دراصل اتباع. اور چھوٹی چھوٹی سنتیں خود بہت بابرکت ہیں. سچی بات ہے, اگر کوئی میٹھا اس لیے کھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا, اللہ اجر دے گا, اللہ اجر دے گا. چاکلیٹ دیکھ کر کہیں کہ اس لیے چاکلیٹ کھا رہی ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاکلیٹ پسند تھی, میٹھا پسند تھا. جی 1/3 پیٹ اس لیے کھا رہی ہوں, ڈائٹنگ تو آٹومیٹک ہوگی, سیکنڈری ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ بے تحاشا کھایا جائے. تو یہ ہے دراصل اتباع, کہ آپ کو فالو کرنا. جو معاملات آپ نے کیے, جو عادتیں آپ کی تھیں, جو آپ کا لائف سٹائل, آپ کا روٹین تھا, اس پر عمل کرتے رہنا. تو چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی. یہ جو لوکی کی فیملی ہے نا, کدو, لوکی, ترئی, اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کو بہت پسند تھیں. تو کوئی اگر لوکی بھی کھاتا ہے اور وہ یہ سوچ کے لوکی کھاتا ہے کہ میرے نبی کو بہت پسند تھی, اللہ اجر دے گا, کوئی شک نہیں اس کے اندر. ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر. کوئی ہنستا ہے تو ہنسے, مرضی اس کی. کیونکہ اگر یہ ہم سے کہتا ہے کہ لوکی کھانے کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤ گی, اس کو کیا پتا. اللہ نقطہ نواز ہے, اللہ لطیف ہے, کیا پتا وہ اللہ محبت اور وہ جذبہ دیکھ رہا ہو کہ ہم کس جذبے کے ساتھ اس لوکی کو کھا رہے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو پسند نہیں آتی یہ چیزیں, ٹنڈے ہیں یا لوکی ہے, اس لیے پسند کرنا اس کو کہ اللہ کے رسول کو پسند تھا. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. اور جو ایک سنت, دائمی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب سے وحی کا نزول ہوا ہے اس وقت سے لے کے آخری سانس تک آپ نے کس سنت پہ عمل کیا؟ تبلیغ. مسواک اپنی جگہ ہے, جی ہاں, وہ چھوٹی سنت ہے, پارٹ ہے. لیکن جو آپ 24/7 جو آپ کی سنت ہے وہ تبلیغ دین, لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا, لوگوں کا تزکیہ کرنا, غلط کاموں سے روکنا, صحیح کاموں کا, صحیح باتوں کا حکم دینا, نیکی کے راستے بتانا, یہ دائمی سنت ہے. پورے 23 سال جب آپ سے اللہ نے کہہ دیا تھا قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیے, آپ خبردار کر دیجئے, پھر جو آپ کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ بیٹھے نہیں. اس کے بعد ہر طرح کی ذاتی قربانی آپ نے دے دی. اور اس کے بعد سخاوت, یہ آپ کا طریقہ تھا. یہ جو اتباع کرنا چاہے سخی بن جائے. اور سخاوت کے بعد آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا اس چیز کا کہ تم کو میں نے کیا دیا تھا, پوچھا نہیں کبھی کہ وہ گیا کدھر, نہیں. اور کیا ہے اتباع, آپ پہ جو مشکلات پڑیں آپ نے کبھی منہ سے نکالا نہیں, کبھی ذکر نہیں کیا. ہم تو بول بول کے تھکتے نہیں, ہم تو مظلوم بن بن کے تھکتے نہیں. اگر عائشہ نہ پوچھتی رضی اللہ عنہا, ہم کو پتہ نہ چلتا کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. وہ تو انہوں نے, اللہ ان کا بھلا کرے, اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجر دے, انہوں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا احد سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, طائف کا دن. آپ نے دکھڑے نہیں روئے بیٹھ کے لوگوں کے آگے کہ لوگوں نے اتنے پتھر مارے مجھ کو, لوگوں نے تو گالیاں دی مجھ کو, لیکن میں نے صبر بہت کیا, میں تو اف بھی نہیں کیا میں نے تو. ہاں آؤ تم کو بھی میں بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. ہمارا تو یہ معاملہ ہے. تو یہ اتباع نہیں ہے نبی کا. اور یقین کریں جتنا جتنا ہم نبی کا اتباع کریں گے اتنی شخصیت نکھرتی چلی جائے گی ہماری, اتنا تزکیہ ہمارا ہوتا چلا جائے گا. ظاہر وہ تو تھے مزکی, وہ تو تھے مربی. پھر دیکھیں ذرا ہماری شخصیت بنتی کیسے ہے. تعمیر کردار, تعمیر شخصیت اسی طرح ہوگی, اتباع سے ہی ہوگی. صاف ستھرے رہا کرتے تھے آپ, یہ اتباع کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کبھی آپ کے بال الجھے ہوئے نہیں ہوتے تھے, کبھی آپ کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی ہوتی تھی,
آپ کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے، سفید آپ کے دانت تھے، چمکتے ہوئے دانت آپ کے، صاف ستھرے خوشبودار آپ ہوتے تھے. کسی بچے کو ہاتھ آپ لگا لیتے تھے، بات کے آنے والے پہچان جاتے تھے اس بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، اس بچے میں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی. تو یہ صاف ستھرا رہنا، نہانا دھونا، اپنا خیال رکھنا سنت سمجھ کے کریں. پلیزنٹ پرسنالٹی، اس لیے کہ بدبودار لوگ اور گندے لوگ اور بال الجھے ہوئے ہوں اور آنکھوں کے اندر چیپڑ لگے ہوئے ہوں، اس سے گھن آتی ہے دیکھنے والے کو، اچھا نہیں لگتا. مہنگے کپڑوں کی بات نہیں ہے، صاف ستھرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنقید نہیں کیا کرتے تھے. آپ لوگوں کو دیکھ کر نہیں کہتے تھے یہ کیا پہنا ہے تم نے، یہ کیا پہن کر آ گئے ہو تم، ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے، کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں دوسروں کو. آپ کا اتباع کرنے والے نہ تنقید کرتے ہیں نہ شکایتیں کرتے ہیں. تم نے تو بلایا ہی نہیں، تم نے تو کھانا بھیجا نہیں، تم نے تو پوچھا نہیں، تم تو فاطمہ کی شادی میں آئی نہیں. کون فاطمہ؟ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تم نے تو یہ کیا نہیں اس وقت، میں بیمار تھا، تم نے تو سوپ ہی نہیں بھیجا. یہ شکایتیں نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں، اگر ہم اتباع تو بہت کچھ ہے، اگر ہم اس میں سے دو چیزیں بھی پکڑ لیں، ایک تنقید چھوڑ دیں، ایک شکایت چھوڑ دیں، آپ دیکھیں ہم کتنے ہلکے ہو جائیں گے لوگوں کے لیے. اس لیے کہ جو شکایت کرے گا وہ شکایت سنے گا، جو تنقید کرے گا وہ تنقید سنے گا. یہ تو ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ کم تنقید ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے بدلے میں تنقید نہیں کری. اگر ہم زبان کے معاملے میں اتباع پکڑ لیں، چلے ہم کہیں کہ بہت ساری چیزوں میں تو میں نہیں کر سکتی کہ میں کھانے میں بھی اتباع شروع کر دوں، پہننے میں بھی شروع کر دوں، تو کم از کم شروعات تو قول سے کر لیں، زبان سے، کہ میں زبان کے معاملات میں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گی. پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور کتنی بہتری ہوگی. بس ایک چیز کو تو پکڑ لیں. کوئی کہتا نہیں زبان کا معاملہ بڑا مشکل ہے، چلے میں کھانے میں شروع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کھانے میں شروع کر دیں، جس چیز میں جی چاہے. کوئی کھجور کھاتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اللہ اجر دے گا اس کو اس چیز کا، کھجور کھانے کا اللہ اجر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کسی بھی بات کی ناقدری کرے، کسی بھی عمل کی ناقدری کرے. تو اللہ کی ایک تو خود تزکیہ ہوگا، اور جتنے پاک ہوں گے اتنا اللہ کی محبت کے قابل ہوں گے. اللہ کو تو ناپاک گندے لوگ اچھے نہیں لگتے. اور ناپاکی جو ہے وہ جسمانی بھی ہوتی ہے، ناپاکی اخلاق کی ہوتی ہے، ناپاک الفاظ بھی ہوتے ہیں، ناپاک کھانا بھی ہوتا ہے. تو ایک مومن یا مومنہ کو کیسے زیب دیتا ہے کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالے؟ پھر آپ انتہائی با حیا تھے، حد سے زیادہ آپ میں حیا تھی. احادیث میں آتا ہے، جو صحابہ بتاتے ہیں کہ کماری لڑکی سے زیادہ آپ با حیا تھے. آپ کبھی کسی کو نظر گاڑ کے کسی کا عیب نہیں دیکھتے تھے. یہ کیسی حیا ہے کہ آپ نے کسی کے عیب پہ تو نظریں گاڑ دیں اور پھر کہا ہمیں تو بڑی شرم آئی اس کو دیکھ کر. آپ کو جب اتنی شرم آئی تو آپ نے دیکھا کیسے اس کو اتنا نظر جما کر؟ تو نظروں کو فوراً نیچے کر لیں. آپ کسی کے عیب پہ نظر نہیں جمایا کرتے تھے. تو میں اور آپ نہ عیب دیکھا کریں دوسروں کے، تو تنقید ہی ہوگی نا، پھر غیبت ہی تو ہوگی نا. کیوں اتنی نظر جما کے عیب دیکھا کسی کا؟ کسی اور کو بتانا ہے نا جا کے، تبھی دیکھا نا، نوٹ کیا نا، ایگزیکٹلی ڈیٹیلز نوٹ کی نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آگے بیان کرنا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی تنقید کرنی ہے اس کے سامنے، یا تو اس کو کچھ کہنا ہے. آپ لوگوں کو اتنا پرسکون کر دیا کرتے تھے. ایک روب تھا آپ کا، جب لوگ آتے تھے آپ سے ملنے تو بہت روب میں آ جایا کرتے تھے، ہیبت آپ کی طاری ہو جاتی تھی. لیکن جتنا آپ سے ملتے جاتے تھے اتنا آپ کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے جاتے تھے. تو یہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلکا رکھنا، یہ بھی سنت ہے ہمارے نبی کی. گھر میں آپ داخل ہوتے تھے، بیویوں سے پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہتی تھیں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، میرا آج روزہ ہے. ہم اگر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے، ہم مسکرائے نا، سنتی تو یاد رہی ہم کو کہ مسکرا کے پوچھنا ہے. ان کا جی کچھ بھی نہیں ہے. کتنی دیر رہے گی مسکراہٹ بتائیے؟ اسی وقت غائب ہو جائے گی. اور پھر جو ہم شروع ہوں گے، کتنا پڑھ کر آئی ہوں، اتنا لمبا لیکچر تھا آج، اتنا کچھ سن کر آئی ہوں، اتنی میں تھکی ہوں، کسی کو میرا اتنا بھی خیال نہیں ہے.
خوب چیخیں گے, چلائیں گے اچھی طرح سے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ دیکھیں نا کتنے ہلکے تھے آپ لوگوں کے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر, کہ اچھا ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے, یہ کہہ دیا. ہم کہیں گے مسکرا کے, اور صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا آپ نے بائی دا وے, اب آپ کو لگی بھوک, اب گھر گئے, اب پتہ چلا کھانا ہی نہیں پکا, پھر مسکرا کر کہا اچھا آج میرا روزہ ہے. یہ دیکھیں ایسے محبوب نہیں بنتے اللہ کے, اتنا آسان تھوڑی ہے معاملہ. تو اللہ محبت کرے گا, اتنا بڑا فائدہ. 3 گھونٹ میں پانی پینا الحمدللہ, اس کا بھی اللہ اجر دے گا. اور کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اس لیے کہ تزکیہ تو ہوتا چلا جائے گا. یغفر جو غفارہ لفظ ہے, ایک تو ہے کہ گناہ ڈھانک دے گا, اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی علماء کرتے ہیں غفارہ کا کہ گناہوں سے دور کر دے گا تم کو. تم گناہ کے پاس نہیں جاؤ گے, گناہ کے موقع نہیں ملیں گے. واللہ غفور و رحیم, اور اللہ تو ہے ہی غفور, معاف فرمانے والا, وہ تو ہے ہی رحیم, رحم فرمانے والا. اگلی آیت میں فرمایا اچھا اتباع تو نہیں کر سکتے اگر, تو کوئی بات نہیں, اتباع نہیں کر رہے تو نہ کرو, اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے. جن چیزوں کا حکم دیا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے تم کو. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول, کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو. تو یہ خود قرآن حکم دے رہا ہے کہ حدیث کو مانو, سنت پر عمل کرو. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ حدیثوں کو ماننا چاہیے؟ تو پھر یہ اطیعوا اللہ والرسول کا کیا مطلب ہوا؟ اگر خالی قرآن کا ذکر ہوتا اللہ تعالیٰ فرما دیتا قل اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. تو یہ رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کی حدیثوں کو مانو, ان کی سنتوں کو مانو, اس پر عمل کرو. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں, وہ خود قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں. جیسے کہ فرمائے فَإِن تَوَلَّوْا, تو اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ تو کافروں سے بالکل محبت نہیں کرتا. تو یہاں کافر کس کو کہا؟ عقیدے کے کافر کو بھی کافر کہا, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ تو ہے ہی کافر. اور منافق کو بھی یہاں شامل کیا گیا. منافق کو جو ایک چڑ ہوتی ہے وہ حدیث سے ہوتی ہے, حدیث ماننا نہیں چاہتا, سنت پر عمل کرنا نہیں چاہتا. ابو داؤد میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا, وہ پھر کہے ہم نہیں جانتے, ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے بس اسی کی پیروی کریں گے. یعنی کہ صاف انکار کر دے احادیث کا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پھر کافروں سے بالکل بھی محبت نہیں. تو دونوں چیزیں بتا دیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کے اتباع کرو, اور اللہ کی نفرت چاہتے ہو تو رسول کا انکار کر دو, ان کی بات مت مانو. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو دیکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس طرح اطاعت نہیں کرتا جیسے کہ کرنی چاہیے, تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ وہ نہیں مان رہا وہ بات. ہم اسے کہتے ہیں داڑھی رکھو, کہتے کہاں لکھا ہے قرآن میں نہیں رکھتا. اب ہم کیا کہیں گے اس کو؟ جی بتائیے. ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے, ہم صرف دعا کریں گے اس کے لیے. ہرگز میں اور آپ انڈیویجولز کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا رجلا بالکفر, جس نے کسی شخص کی کسی مسلمان کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا, او قال یا عدو اللہ, یا کہا اس کو اے اللہ کے دشمن, ولیس کذالک, اور ایسے تھا نہیں, الا حارا علیہ, مگر کیا ہوگا کہ وہ چیز اسی پر لوٹ آئے گی, وہ خود اللہ کا دشمن بن جائے گا, وہ خود جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور یہ بھی ہمیں حدیثوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو.
اور یہ بھی آتا ہے کہ جو کسی کے عیب پر اس کو شرمندہ کرتا ہے نا، آر دلاتا ہے، اللہ اس کو اسی عیب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور بہت ہمدردی خلوص کے ساتھ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو بیٹھ کے غیبت کرنی چاہیے. آپ نے غیبت کے طریقے دیکھیں، اور کیا طریقے ہوتے ہیں؟ جو ریلیجس غیبت کبھی سنی ہے آپ نے؟ اسی لیے تو کافروں کے بارے میں جو آتا ہے نا قرآن میں کہ کافر جو ہیں مومنوں کے لیے فتنہ ہے، تو علماء بہت گہری باتیں لکھتے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ کافر یا نان پریکٹسنگ مسلمز فار ایگزامپل، یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ کیسے ہیں کہ مسلمان جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں نان پریکٹسنگ کی خوب غیبتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے خوب برا بھلا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو فلاں جیسا نہیں بنایا، وہ تو عمرہ بھی نہیں کرتا، اللہ تیرا شکر ہے میں نے 10 عمرے کر لیے. ان بیچاروں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی عمرہ کرنے کی، دیکھو حج بھی نہیں کیا، مر گئے، اللہ تیرا شکر ہے میں نے 6 حج کر لیے. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہی تو ادا کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں اس سے. اور ہمیں نہیں پتہ اللہ کی نظر میں کون سپیریئر ہے. ہمیں نہیں پتہ وہ 6 حج قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، گارنٹی دی اللہ نے کوئی اس چیز کی؟ تو لہٰذا ان باتوں میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی پریکٹس کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، نمبر 1 منہ سے مت نکالیں، ڈسکس نہیں کریں اس کو، اور اس میں بلا وجہ ہمدردی کے لیبل نہیں چڑھائیں. اللہ دھوکہ نہیں کھاتا ہماری باتوں سے، اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سارے کام. ہم کہتے ہیں ہم تو پوچھ رہے ہیں، ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ آپ نے سارا اس کا پول کھول دیا اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خالی مشورہ کر رہے ہیں آپ سے. یہ سب باتیں اللہ کو سب پتہ ہے کس کی کیا نیت ہے. اور دل سے دعا کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. اور فتوے لگانا کسی کا کام نہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل جو کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ خطرناک ٹرینڈ ہے. چلیں یہاں تک تو الحمدللہ ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہوا. اب جو اگلی آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں جو شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی نا، جو نجران سے وفد آیا ہوا تھا. تو اس نجران کے وفد ہی کے آنے پر یہ آیات ساری نازل ہوئیں. یہ بہت شان و شوکت والا ایک وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا جو آیا تھا. 14 کا یاد ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 14 لوگ تھے. 14 لوگ کون سے تھے؟ جو بڑے مشہور تھے، ان کے بڑے بڑے ان کے سردار تھے، اس کے اندر بڑے بڑے عہدے والے تھے، بشپس وغیرہ تھے، ان کے پریسٹس تھے. اور جو ٹوٹل ڈیلیگیشن تھا وہ 60 لوگوں کا تھا، 60 لوگ آئے تھے اس کے اندر. اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے یعنی ایک طرح سے خطاب فرما رہا ہے. فرمایا اب دیکھیں آغاز کیسے ہو رہا ہے، کامن لنک سے. تبلیغ کا آغاز ہمیشہ مشترک بات سے کرنا چاہیے، اختلافی باتوں سے نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغ کی حکمتیں بھی ساتھ سکھا رہا ہے. فرمایا آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا. ذریتم بعدها من بعد، یہ ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. نبوت کا آغاز کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے. تمام انسانوں کے والد ہم بنی آدم ہیں، میں اور آپ آدم علیہ السلام کے بچے ہیں ہم. تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف اوقات میں انبیاء آتے رہے. پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. آدم علیہ السلام ایک انڈیویجول، نوح علیہ السلام ایک انڈیویجول. پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی نسل میں پھر نبوت مخصوص ہو کے رہ گئی. سورہ صافات ہے آیت نمبر 77، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. تو ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا. اب یہ نوح علیہ السلام ہیں، ان کے 3 بیٹوں کے نام ہم کو ملتے ہیں. بیسکلی تو 4 ہیں، چوتھے کا ذکر بعد میں کریں گے جو ڈوبا تھا. بیسکلی اس وقت جتنے انسان دنیا میں ہیں وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہیں، جن کے نام ہمیں روایات میں ملتے ہیں، حام، سام اور یافث. حام، سام اور یافث. سام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام تھے.
سیمیٹک ریسز جن کو کہتے ہیں، جس میں عربز ہیں، جس میں کہ جیوز ہیں، یہ سب کون ہیں؟ سیمیٹک ریسز ہیں۔ پھر نبوت کا سلسلہ آل ابراہیم ہی میں چلتا رہا۔ اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کے بعد کس کو مخصوص کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے چوز کر لیا، اور نبوت مخصوص ہو کے رہ گئی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں۔ انہی سے نبوت کا سلسلہ چلا، اور انہی کی نسل میں عمران تھے، آل عمران جو یہاں پر نام آ رہا ہے۔ اب یہ عمران کون ہے؟ عمران کے بارے میں جو نام عمران آیا ہے، دو آراء پائی جاتی ہیں تفاسیر میں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آل عمران سے مراد ہے عمران جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، عمران بن ماثان، میم الف ثا الف نون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا۔ استفا کا مطلب ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کا سلیکشن کیا، اور استفا کا مطلب پاک کرنا بھی ہوتا ہے، کہ یہ جو آدم تھے اور نوح تھے اور اعلیٰ ابراہیم تھے اور اعلیٰ عمران تھے، اللہ نے ان کو اخلاقی طور پہ اعلیٰ ترین درجہ دیا تھا، اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ تھے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کسی انسان کا انتخاب کیا تو اس انسان کے اندر ہمیشہ غیر معمولی خوبیاں ہوا کرتی تھیں، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے تھے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو خوبصورت شکل اور خوبصورت آواز والا نہ ہو، اور جسمانی طور پہ کامل ہوا کرتے تھے، بہت خوبصورت فزیک ہوا کرتی تھی، اخلاقی طور پہ بہت اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے تھے، معاملات ان کے ہمیشہ سے بہت عمدہ ہوتے تھے، یعنی کہ ہم سمجھیں جس کو ہم کہیں نا کریم آف دا سوسائٹی ہوتے تھے، انتہائی لوگوں میں پسندیدہ ہوتے تھے۔ جیسے خود ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ صادق اور امین لوگ کہا کرتے تھے ان کو، مکے والوں کی تو آنکھ کا تارا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ استفا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے برے اخلاق سے ان کو پاک کر دیا تھا، ان کو، اور بہترین خوبیوں سے آراستہ کیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اس قالت امرأۃ عمران، اور جب اللہ، یعنی کہ اللہ سمیع علیم ہے نا، اللہ سننے والا، علم والا ہے، وہ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی۔ اب یہ عمران کی عورت کون ہے؟ یہ امرأت کون ہے؟ یہ ہیں دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، مریم علیہ السلام کی والدہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے تو عورت کی تعظیم ہی کوئی نہیں کری، عورت کو تو اہمیت کوئی دی نہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اور تقریباً ہر رسول کے ساتھ آپ خواتین کا ذکر ضرور بالضرور پڑھیں گی، ماں کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے یا بہن کی حیثیت سے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چونکہ آگے آنے والا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پیدائش کا، اور یہاں پر ذکر ہے ان کی نانی کا۔ ان کا نام آتا ہے روایات میں حنہ بنت فاقوز۔ حنہ، یہ حنہ نام ہوتا بھی ہے نا لوگوں کے ہاں، جی ہاں، حنہ نام رکھتے ہیں یہ لوگ، کرسچنز بھی، جیوز بھی۔ حنہ بنت فاقوز ان کا روایات میں نام آتا ہے، ظاہر قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہی سے آیا ہے۔ اور ان کے شوہر تھے عمران بن ماثان۔ جب یہ حاملہ ہوئیں امرات و عمران، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما۔ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ حاملہ ہوئیں، انہوں نے دعا کی، لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو جب یہ پریگننٹ تھیں اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اپنے بچے کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، محررن۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں، ایک عورت ہے جس کا شوہر موجود ہے، ایک سہارا ہے اس کا جو اس کو کھلائے گا اور پلائے گا،
چلیں وہ بھی کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو آزاد کر دیتی ہوں اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے، تو بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ ماؤں کی توقعات تو اولاد سے بہت ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا خیال یوں کریں گے، ہمارا خیال یوں کریں گے. تو انہوں نے بالکل بچے کو آزاد کر دیا اپنی ذمہ داری سے. اور یہاں پھر آپ دیکھیے شوہر والی بھی نہیں تھیں، بیوہ خاتون تھیں. کوئی بیوہ ہو، اس کے ہاں بچہ ہو رہا ہو، وہ تو کہے کہ بھئی میرا تو یہی واحد سہارا تو یہی ہے، یہی خیال رکھے گا، یہی کھلائے گا، یہی پلائے گا. ان کا ظرف دیکھیں ذرا، کیسے آزاد کر دیا اس بچے کو، سارا اپنا حق ہٹا دیا اس کے اوپر سے کہ میں اس کو آزاد کرتی ہوں، نہ اپنا حق مانگوں گی اور نہ دنیا کے کاموں میں لگاؤں گی. اور یہ حقیقت ہے، اور آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ دین کی ذمہ داری جن لوگوں نے اٹھا لی ہے ان کے لیے رشتے نبھانا کتنا بڑا چیلنج ہے. اور اگر سارے رشتہ دار اپنا 1 انچ بھی حق چھوڑنے کو راضی نہ ہوں تو پھر دیکھیں انسان کی زندگی جو ہے وہ اس میں مشکلات آتی ہیں. اسی کی ڈبل ذمہ داری اٹھائی ہے نا، ایک آپ نے سوچا ہے دین کے لیے والنٹیئر کیا ہے خود کو. تو جب دین کے لیے کوئی والنٹیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو، خاندان والے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے خاندان والوں کو کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں پھر ان کے اوپر، اتنا زیادہ حق کا تقاضا نہ کریں. اللہ نے حقوق رکھے ہیں لیکن ذرا سا اس میں ان کو تھوڑی سی لیوے دے دیں. جیسے کہ ان خاتون نے کیا، یہ دیکھیں نمونہ ہے نا عورتوں کے لیے، کہ پھر ان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، یا مثال کے طور پہ کوئی شوہر ہے وہ دین کے کام میں بہت لگ گیا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ ذرا اس کو گنجائش دے دے، ہر وقت اپنے حقوق کا تقاضا نہ کرے. تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ دین کا کام سہولت سے ہو سکتا ہے، ورنہ انسان پورا نہیں پڑھ پا رہا ہوتا. دین کا کام کرو تو حقوق نگلیکٹ ہو رہے ہیں، حقوق ادا کرنے کھڑے ہو تو دین کا کام نہیں ہو رہا، پڑھائی کرنے بیٹھ جاؤ تو ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اب مجھے بتائیں اسٹرگل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چلتی ہے نا اسٹرگل. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے سنایا تھا. ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو کہہ رہی ہے میری امی بہت بیمار تھیں اور وہ اسپتال میں تھیں، تو بھی نہیں بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھی نا، انتقال سے جسٹ پہلے کی بات ہے. تو کہتی ہیں جب وہ اسپتال میں تھیں اور میری بہنوں نے، بھائیوں نے بتایا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں پھر گئی ان کو دیکھنے. تو کہتی ہیں مجھ کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت تم کیسے آ گئیں، یہ تمہاری کلاس کا وقت نہیں ہے. یہ دیکھیں ذرا، کوئی اور ہو تو کہے کہ اب فرصت مل گئی تم کو آنے کی، یہ بھی کہہ سکتی تھی نا. یہ دیکھیں تبھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. جب ہم اپنے حقوق کی لگامیں ڈال دیتے ہیں نا دین کا کام کرنے والوں پر، پھر وہ بھی محدود ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ان کو بھی فری ہینڈ مل نہیں پاتا، جتنا کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہوتے. کانسٹنٹ لوگ پیچھے سے پکڑ کے ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا. اب انہوں نے دیکھیں اس کو آزاد کر دیا اس بچے کو، تو درجے کس کے بلند ہوئے؟ یہ مجھے بتائیں لیونگ سٹینڈرڈ کس کا بلند ہوگا آخرت میں؟ اس ماں کا نام روشن ہوا ہے نا، ذرا سی قربانی دی ہے تو دیکھے پایا کتنا کچھ ہے. تو اگر اتنا ہی ہم سوچ لیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، یا شوہر یا بیوی، بعض دفعہ بیویاں دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، خواتین کرنا چاہتی ہیں، شوہر نہیں اپنا حق چھوڑتے، ذرا سا بھی نہیں چھوڑتے، اگر وہ کر دیتے ہیں تو اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو تھوڑی سی آزادی کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں اور بس یہ تیرے ہی دین کا کام کرے گا یہ بچہ. تو پس منظر میں دراصل دعا کس کی تھی؟ بیٹے کی تھی. اسی کے لڑکے ہی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے. اور کہا انہوں نے انکا انت السمیع العلیم، اللہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. تو دعا اللہ سنتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دعا الفاظ اور آواز کے ذریعے کرنی چاہیے. بعض دفعہ لوگ بول کر دعا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مانگ لیا اللہ سے، ہم نے دل ہی دل میں مانگ لیا. اللہ کو پتہ ہے مجھ کو کیا چاہیے، بالکل پتہ ہے اللہ کو کہ ہمیں کیا چاہیے. اللہ کو بالکل پتہ ہے میرے دل میں کیا ارمان، کیا تمنا ہے، لیکن اس کو ووکلائز کرنا، وربلائز کرنا ضروری ہے. استعمال کریں اپنے گلے کو، آواز نکالیں اور آواز سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تبھی تو دیکھیں سمیع کا ذکر آیا، ورنہ علیم کافی تک انکا انت العلیم، اللہ تو علم والا ہے. تو جو کچھ انہوں نے کہا تھا مریم علیہ السلام کی والدہ نے، وہ بول کر کہا تھا، آواز کے ساتھ کہا تھا، الفاظ کے ساتھ کہا تھا. اچھا یہ جو نظر کیا انہوں نے اپنے بچے کو، جو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور یہ کون سی مسجد ہے مجھے بتائیں؟ یہ وہی بیت جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنا تھا نا،
جو ہیکل بنایا تھا انہوں نے، یہ اس کے لیے اپنے بچوں کو وقف کر دیا کرتے تھے. اور یہ خاص قسم کی نظر تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں موجود تھی، کس طرح نظر کر سکتے تھے. تو کیا سوچ رہی ہیں کہ بیٹا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی، خالص اللہ کے دین کی خدمت کرے گا. اب کیا ہوا؟ فلما وضعتها، پھر جب اس نے پیدا کیا، قالت، بولی، رب انی وضعتها انثى، کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے، اللہ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ نے اتنا خوبصورت کمنٹ کیا ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے. اللہ ہی نے تو ساری پلاننگ کری. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو خیال آیا کہ اللہ اب تو میں نظر پوری نہیں کر سکتی، اب تو یہ بیٹی ہو گئی ہے. تو سمجھے ایک طرح کی معذرت پیش کر رہی ہیں، ایکسکیوز پیش کر رہی ہیں کہ اللہ اب تو میں اس کو وقف ہی نہیں کر سکتی، اب تو یہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی ہے. تو جو کمنٹ ہے کہ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول ہے، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اب ظاہر ہے وہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی طرح تو نہیں ہے، یا بیٹا بیٹی کی طرح تو نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس بچی کے ذریعے سے اللہ کیا کیا نشانیاں اور اپنی قدرت کے کیا کیا مظاہرے دنیا والوں کو دکھانے والا ہے. ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بیٹی 1000 بیٹوں پر بھاری ہوگی. اب ذرا یہاں رک کر ایک بات سوچیں کہ اگر تو آج کا زمانہ ہوتا اور الٹرا ساؤنڈ کرا لیا ہوتا اور پتہ چل جاتا کہ بیٹی ہے اور ابورٹ کر دیتے، جو کہ قاعدہ ہے ہمارے فیمیل انفینٹیسائڈ کا، تو کیا ہوتا؟ کتنے بڑے اجر سے محروم ہوتی. ہم تو اسی پہ روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی. تو بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا کون سے کمال کی بات ہے؟ میرا اور آپ کا تو کوئی اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ اولاد کیوں چاہتے ہیں. کل یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یاد ہے آپ کو؟ تو جو اپنی شہرت، اپنی شان کے لیے اولاد چاہے گا، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے بالکل. یہ تو چاہ رہی تھی کہ بچہ ہو جو دین کی خدمت کرے، جو اللہ کے دین کو پروان چڑھائے، آگے لے کے چلے. تو ان کی جو نیت اللہ تعالیٰ نے قبول کری، اور پھر بہترین ان کی بیٹی نے اپنا رتبہ بنایا. الحمدللہ اللہ نے کیا شان بنائی ہے اس بیٹی کی، جو اچھے بیٹوں کی نہیں ہوتی. قیامت کے دن کتنے بیٹوں والے رش کریں گے مریم علیہ السلام کے اوپر. تو بیٹا یا بیٹی ہونا کمال کی بات نہیں ہے، کام کیا کر رہا ہے وہ بیٹا یا بیٹی. بات ساری یہ ہے صدقہ جاریہ بنے تو الحمدللہ، تو نیک اور بد ہونا ساری بات ہے. تو کہا کہ یہ کیا شان اس بیٹی کی ہوگی جو اچھے بیٹوں کی نہیں ہوتی. اور کہہ رہی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. تو پتہ یہ چلا کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھ سکتے ہیں. اور جو اسلامی ہماری شریعت ہے اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ یا تو پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھ دیں، یا بہت سے بہت 7ویں دن نام رکھ دینا چاہیے. عقیقہ جیسے ہوتا ہے نا، 7th ڈے ہوتا ہے. مریم کے بارے میں ہم نے بات کی، سریانی زبان کا لفظ ہے عابدہ یا خدمت گزار، اس کا مطلب ہے. اور کہہ رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دے دیا ہے، تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو جب بچی پیدا ہوئی فوراً اس کو اور اس کی اگلی نسل کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. یہ کون عورت کر سکتی ہے؟ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے، ابھی تو اپنی ہی نبضیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، ابھی تو اپنی ہی طبیعت کی فکر کی جا رہی ہوتی ہے. کیسی اللہ والی تھیں یہ ماں کو تو دیکھیں ذرا، کیا ماں تھی وہ، کہ اس تکلیف میں صرف ان کو فکر کیا ہے کہ شیطان اس بچی کے قریب نہ آئے. اور وہ ہیکل کی خدمت کی نیت انہوں نے کی تھی. تو یہ بات ہم کو پتہ چلی کہ ہیکل کی خدمت کے لیے غیر شادی شدہ ہونا کوئی شرط نہیں تھی ان کے ہاں. جو ہیکل کی خدمت کیا کرتے تھے، مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے، وہ شادیاں کرتے تھے. تو عیسائیوں کو سنایا کہ تم نے سیلیبسی کو خود انٹروڈیوس کر لیا ہے. اللہ نے نہیں کہا تھا
کہ تم غیر شادی شدہ زندگیاں گزارو اگر دین کی خدمت کرنی ہے. اور اللہ کی پناہ میں دے دیا بیٹی کو بھی اور اس کی آئندہ ہونے والی اولاد کو بھی. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر روتا ہے. اب میڈیکلی تو ہم کو پتہ ہے کہ لنگز ایکسپینڈ ہونے کے لیے بچے کا رونا ضروری ہے تاکہ وہ سانس لے اور اس کے لنگز کام کرنا شروع کریں، اس کے پھیپھڑے صحیح ہو جائیں. وہ میڈیکل ریزنز اپنی جگہ، وہ میڈیکل سائنس ہم کو بتا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی ہے جو میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتی، کہ وہ روتا ہے کب؟ جب شیطان اس کو چھوتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو صرف ہمارے امی ابو ویٹ نہیں کر رہے تھے، اور کون کھڑا تھا وہاں پہ؟ جی، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، نئے پیدا ہوئے بچے کو نہیں چھوڑتا. جب سے جو جان کو لگتا ہے تو مرتے دم تک نہیں پیچھا چھوڑتا، ایسا دشمن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر روتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے، کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا. یہ دیکھیں نیک ماں کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. پھر کیا ہوا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اس کو بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. اب یہ تقبلها ربها بقبول حسن کہ اللہ نے بہت اچھی طرح قبول کیا. انبتہا، دیکھیں نبات کس کو کہتے ہیں؟ نباتات پلانٹس کو کہتے ہیں. تو یہ انبتہا نباتن حسنن کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ تازگی، معصومیت، خوبصورتی، فطرت سے بالکل قریب. تو ایسی لڑکی بنا کر اللہ نے مریم علیہ السلام کو اٹھایا. ساری خوبیوں کا سمجھیں کہ ایک مجموعہ تھیں اور ایک مرقع تھیں. جو بھی نیچر کی خوبیاں ہیں وہ ساری ان کے اندر موجود تھیں. بہترین ان کی پرورش ہوئی. اور کفالت کس نے کری؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا. تو روایات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تو جو حنا تھیں بچی کی ماں، انہوں نے مریم علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا اور ان کو لے جا کر بیت المقدس میں جو علماء تھے ان کے سامنے رکھ دیا، جو وہاں پر مجاور تھے، جو کہ ہیکل کی خدمت کرتے تھے. اب وہ آپس میں مقابلہ کرنے لگ گئے کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا. اب یہ کیوں کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ نمبر 1، ایک تو ان یوزول تھا بہت کہ لڑکی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہے مسجد کی خدمت کے لیے. نمبر 2، روایات میں آگے بھی ہم پڑھیں گے یہ آتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے، کیا نام بتایا آپ کو؟ عمران بن ماثان. وہ بڑے رئیس اور بڑے عالم تھے. ان کا خاندان بڑا شان والا خاندان تھا. تو لہٰذا وہ سب چاہ رہے تھے کہ یہ بچی ایک غیر معمولی بچی ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں کہ ایک بچی ہوگی جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہرے دکھائے گا جس کے ذریعے سے. تو ان کو پتہ تھا یہ آرڈنری بچی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ سب چاہ رہے تھے کہ کفالت کی ذمہ داری ان کے پاس آئے. لیکن کس کو اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا؟ زکریا علیہ السلام کو، جو خود نبی تھے. اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں 2 آراء ہم کو ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خالو تھے ان کے، مریم علیہ السلام کے. کچھ کہتے ہیں بہنوئی تھے، مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، یعنی مریم علیہ السلام کی ایک اور بہن تھیں اور وہ زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھیں. ایک عورت ہونے کے ناطے آپ تو رشتے وشتے سمجھ لاتی ہیں نا سارے، الحمدللہ. مردوں کے لیے زیادہ مشکل ہے. اب کیا ہوا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتے. اب یہ رزق سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو علم اور حکمت کی باتیں کیا کرتی تھیں اتنی چھوٹی عمر میں مریم علیہ السلام، تو وہ سن کر دنگ رہ جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں آئسولیشن میں یہ بچی رہتی ہے، اکیلی یہاں پر رہتی ہے، ایسی علم اور حکمت کی باتیں کہاں سے آ گئیں اس کو. اور بعض لوگوں نے رزق کا مطلب وہی لیا ہے، رزق جیسے کہ ہم رزق کہتے ہیں، بے موسم کے پھل وغیرہ ان کے پاس موجود پاتے.
واللہ عالم کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں ہی مطلب ہوں. تبھی جو ہم نے بات کی کہ یہ ہو سکتا ہے زکریا علیہ السلام ان کے بہنوئی ہوں. قال کہا انہوں نے یا مریم اے مریم انا لکی ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آئیں چیزیں؟ قالت مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے مریم علیہ السلام کا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کریڈٹ کس کو دیا چیزوں کا؟ یہ کہا کہ میں عبادت ہی اتنی کرتی ہوں، اپنے منہ سے تعریف نہیں کر رہی، لیکن دیکھ ہی رہے ہیں آپ میرے کارنامے، کچھ تو ہوں گی نا جو اللہ نے رزق بھیجا ہے آخر میرے لیے. خود نہیں کہتی میں کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن آپ کی بھی آنکھیں ہیں، آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ معمولی ہوں یا غیر معمولی ہوں. ایسی باتیں کی تو کیا پتہ چلا کہ نیک لوگ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے، سارا کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے، ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے. اچھا اب یہ جو ہم یہاں پر چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس رزق تھا، اور جیسے کہ علماء لکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل وغیرہ ان کے پاس آ جایا کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ دراصل ان کو کرامات کہا جاتا ہے. دیکھیں 3 الفاظ ہیں، میں لکھ دیتی ہوں. جی کیا ہے یہ؟ معجزہ، کرامت اور شبدہ. کیا فرق ہے ان میں؟ دیکھیے معجزہ کیا ہے کہ غیر معمولی کوئی واقعہ ہو، لیکن معجزہ غیر معمولی واقعہ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے. معجزہ صرف رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے. ان یوزول کوئی چیز ہے جیسے کہ دریا کا پھٹ جانا، یا پتھر میں سے 12 چشموں کا نکل آنا، یا جیسے کہ مردے کا زندہ ہو جانا وغیرہ وغیرہ. اور اس میں رسول کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا تم جب کہو میں دریا پھاڑ دوں، تم جب کہو میں جس پتھر سے میں 12 چشمے نکال دوں. نہیں، ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. جب اور جہاں اللہ چاہتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. کرنے والا اللہ ہوتا ہے، وہ کبھی خود کریڈٹ نہیں لیتے کہ میں نے کیا، اور نہ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے معاملہ رسولوں کا. معجزات رسولوں کے ساتھ ہیں. کرامات کیا چیز ہے؟ کرامات اولیاء اللہ کے ہاتھوں ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان یوزول واقعات ہوتے ہیں، غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں، قوانین قدرت کے خلاف ہوتے ہیں، جو کہ سائنس جن کو کہ ایکسپلین نہیں کر سکتی. there's no rational explanation for them. لیکن وہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ایک شان بتانا چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں کو. اور یہ کرامات بھی معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. نعوذ باللہ وہ کوئی میجیشنز یا ٹرکسٹرز نہیں ہوتے کہ وہ پوچھیں لوگوں سے اچھا بتاؤ تم کو برفی کھانی ہے، ابھی منگوا دیتے ہیں تمہارے لیے. اچھا تم کو پائن ایپل کھانا ہے، چلو ابھی منگواتا ہوں، حالانکہ سیزن بھی نہیں ہے. ایسے نہیں کرتے. وہ اللہ جب جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، ان کے ہاتھ پہ اس کرامت کو اتنا ظاہر کر دیتا ہے. ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کے اندر. اور کرامت جن کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے وہ کبھی اس کے نہ دعوے کرتے ہیں نہ دکھاوا کرتے ہیں. وہ ڈسپلے نہیں کرتے، وہ چھپاتے ہیں اس کو. مریم علیہ السلام نے جا کے دنیا میں اناؤنس نہیں کر دیا تھا کہ آؤ لوگوں آ کر دیکھو کیسے کیسے بے موسم پھل میرے پاس رکھے. نہیں، وہ تو زکریا گئے تو انہوں نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا. تو کرامت کی خاص ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھوں اللہ کرامت ظاہر کرتا ہے، کسی ولی کے ہاتھوں، تو کبھی اس کا پروپیگنڈا، چرچا، شہرت نہیں کرتے. وہ چھپاتے ہیں، اور ان کے اپنے اختیار میں وہ کرامت نہیں ہوتی. فرمائشی پروگرام نہیں لیتے وہ. اچھا، اس کے برعکس کیا چیز ہے؟ شوبدہ. یہ شوبدہ کیا ہے؟ یہ ٹرکس ہیں. یہ شیطان اور شیطانی عمل ہے. یہ شیطان والے اور شیطانی عمل کرنے والے یہ کام کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قبضے میں جن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ عجیب عجیب غیر معمولی قسم کی ٹرکس دکھا دیتے ہیں، اور وہ کبھی کریڈٹ اس کا اللہ کو نہیں دیتے، اور وہ اس کی خوب شہرت کرتے ہیں، خوب دکھاوا کرتے ہیں، خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ فرمائشیں لیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کر کے دکھا تو وہ کر کے دکھا دیں گے، کوئی بولے گا یوں کر دو وہ ایسے کر کے دکھا دیں گے. تو وہ ٹرکسٹرز ہوتے ہیں بیسکلی.
تو یہ شعبدہ تو سراسر شیطانی چیز ہے، اور بہت سے شعبدے باز رہے ہیں، عجیب عجیب کام کارنامے انجام دیے، لیکن بہرحال وہ نہ ولی ہوتے ہیں اور نبی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بہت عاجزی سے مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جب یہ دیکھا زکریہ علیہ السلام نے تو بہت انسپائر ہوئے۔ کس سے انسپائر ہو رہے ہیں؟ ایک ینگ لڑکی سے، کیا عمر ہوگی ان کی، 10 سال 11 سال کی عمر ہوگی، اتنی سی بچی ہے، اس سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں دیکھ کر، تو پتہ چلا کہ مرد بھی عورتوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، کوئی ان کی جو ہے مردانیت پہ کوئی زد نہیں پڑ رہی ہے، کوئی اسلام کے اندر کوئی فالس میچوئزم نہیں ہے اس طرح کا کہ ہر حال میں بس سپیریئر تو مرد ہی ہے، عورت تو سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بچی کو دیکھ کے اتنی عمر کے ہیں، خود نبی ہیں اور کتنے انسپائر ہو گئے ہیں، تو وہ خود بھی بوڑھے تھے، بے اولاد تھے، اس بچی کو دیکھا، اتنے امپریس ہوئے اس بچی سے کہ وہیں کی وہیں انہوں نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، ہنالک دین اینڈ دیر، اسی وقت اللہ کو پکارا۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اپنی قدرت سے مجھ کو ایک نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو ہی تو دعا کا سننے والا ہے۔ تب یہاں پر انہوں نے دعا مانگی کہ جو انسان کو جو خیر ملتا ہے اس میں دعا بہت بڑا سبب ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو دعا مانگنے کا فائدہ؟ تو بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہو کہ یہ دعا کرے گا تو بیٹا ملے گا اور دعا نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا، تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ تقدیر کس طرح سے لکھی گئی ہے۔ بعض تقدیر میں جو چیزیں ہیں وہ بعض شرطوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کام ہوگا تو پھر یہ اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ یہ فائدہ دے گا۔ تو دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا اسباب میں سے ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارے دین کا مزاج ہے۔ تو کہا کہ اللہ مجھ کو ایک نیک اولاد دے، اللہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو یحییٰ نام بھی اللہ نے رکھا، یحییٰ اللہ کی طرف سے نام بھی تھا کہ خوشخبری دی بیٹے کی، نام اس کا ہوگا یحییٰ، اور ایک اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق۔ کیا مطلب؟ کلمہ یہاں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، ان یوزول طرح پیدا ہوئے تھے۔ اب نصارہ نے کیا کیا؟ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے اور اس لفظ کو دلیل بنا لیا بکلمۃ من اللہ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ جز ہیں کوئی۔ تو کہا کہ اچھا کیا شان ہوگی کہ وہ تصدیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے، اور کیا ہوں گے؟ وسیدن، اور سرداری ہوگی ان کے اندر، سرداری کی ایک شان ہوگی ان کے اندر۔ سید ہوں گے، علم ہوگا، حلم ہوگا، عبادت میں، خوف خدا میں، سب کے سردار ہوں گے۔ تو جو سید بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، بزرگی نہیں کہتے جس کو ہم، بزرگی، تو اس کے لیے پھر ٹھہراؤ اور حلم بہت ضروری ہے۔ تو سید ہوں گے، وحسوراً، اور کمال درجے کے ضابط ہوں گے۔ حسور، ہر طرح کے برے اخلاق سے پاک ہوں گے اور اپنی جسمانی خواہشات پر پوری طرح قابو رکھنے والے ہوں گے، یعنی عورتوں سے تعلق نہیں رکھیں گے، اس لیے نہیں کہ رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ قابو ہے ان کو اپنے اوپر۔ حسور ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ وہ نبیم من الصالحین،
اور نبوت سے سرفراز ہوں گے اور صالحین میں ان کا شمار کیا جائے گا۔ تو کیا بیٹا ہے، آپ دیکھیں کیا خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں کہ یہ ان کے اندر خوبیاں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی کوئی لیڈری کی پوزیشن چاہتا ہے، بڑائی کی پوزیشن چاہتا ہے، تو بہرحال خواہشات پر تو قابو رکھنا ہوگا۔ ہر چیز نہیں بول سکتے، ہر کام نہیں کر سکتے، کچھ انسان کو اپنا ایک معیار بنانا ہوتا ہے۔ اب دعا تو مانگ لی اور قبولیت کا بھی پتہ چل گیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگ کر خود حیران ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو کیسے گئی، اتنی امپاسبل دعا لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم بھی بعض دفعہ حیران ہو کر کہتے ہیں لو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، قال کہا ربی اے میرے رب، ان یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، مجھ کو تو بڑھاپا پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، اس کے ہاں تو کبھی اولاد ہوئی نہیں، کبھی کنسیو کیا نہیں۔ جواب ملا قال کذالک اللہ، فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جیسے بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں جس کو اللہ تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور اللہ کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک دے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ ہونے نہیں دیا، اس نے یوں کرنے نہیں دیا، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ولا معطی لما منعت، اللہ جس کا تو روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے اس کو۔ قال کہا ربی اے میرے رب، اجعل لی آیا، اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ کہ مطلب ہم کہتے ہیں نا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، حقیقت ہے نا، تو کوئی نشانی کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہی دعا ہے میری جو قبول ہو گئی اور بیٹا ہونے والا ہے؟ تو قال جواب ملا آیتک، نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکے گا۔ کیا کر سکے گا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ یعنی اللہ کا ذکر کر سکتے تھے لیکن بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ تو خوشی کے آداب کیا پتہ چل رہے ہیں ہم کو؟ جب کوئی ہمیں خوشی کی خبر ملے، خوشخبری کوئی ملے، تو کرنا کیا چاہیے؟ صبح شام اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، صبح شام اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کوئی گھر بن رہا ہے، کوئی نوکری ملنے والی ہے، کہیں بچوں کا رشتہ ہو گیا یا اپنا رشتہ طے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ چلیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔